اس ہندوستان پر حکومت کی ہے تو مسلمان غیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دیش جتنا ہندوؤں کا ہے، جتنا سکھوں کا ہے، جتنا اور کسی مذہب کا ہے، عیسائیوں کا ہے نا، اتنا ہی یہ ہندوستان مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو گویا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اور یہ بھی کہا علامہ اقبال نے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ لہذا یہ ہندوستان سب کا ہے، اس میں سب کا خون شامل ہے۔ اس ہندوستان کی مٹی میں ہر ایک کا خون شامل ہے، صرف سکھ کا، عیسائی کا، ہندو کا نہیں، بلکہ مسلمان کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے۔ تو ہر ایک کو جو ہے اس وطن میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اور اس پر چلنے کا حق ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے وطن سے محبت کرو، یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے؟ تو بعض لوگ اس طرح کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے مختصر معلومات حاصل کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی بتایا نہیں ہے کہ تم اپنے وطن سے محبت کرو، یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو ان کی دل میں ایک غم تھا، ایک درد تھا کہ میں اپنے وطن سے نکل رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہ محبت ہونے کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکال دیا جا رہا تھا اور نکلنے کو مجبور ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نہیں نکلے تھے اپنے وطن سے۔ مکہ ان کو بہت زیادہ پیارا تھا، لیکن پھر بھی دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ان کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، لیکن ایک غم تھا، ایک درد تھا دل کے اندر۔ تو وہی غم اور درد ہمیں اپنے وطن سے ہونا چاہیے۔ تو یہ دلیل ہے، ہمارے دل کے اندر اگر ہمارے وطن سے محبت ہے تو سمجھیے کہ ہمارے دل کے اندر درد ہے نا، ہم بھی اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے وطن سے سچی محبت کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کا رخ کیا، مدینہ میں رہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعائیں کرتے تھے نا۔ تو دعا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ جب تم مکہ میں رہے، مکہ سے محبت رہی، اور جب مدینہ میں آئے تو مدینہ والوں کے لیے دعا کرنے شروع کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، ورقہ بن نوفل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کی باتیں اپنے بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے رشتہ دار حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس نکل گئیں، اس لیے کہ وہ اپنے اصل دین پر تھے۔ کون؟ حضرت ورقہ بن نوفل، وہ اپنے اصل دین پر تھے، عیسائی تھے۔ تو ان کو جب انہوں نے یہ حالات ان کے سامنے بیان کیے کہ میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبوچا ہے نا، اور میرے اوپر یہ آیتیں پڑھی، یہ چیز پڑھی، کلمات پڑھے، تو فوراً بولے کہ تم آخری نبی ہو، سمجھے نا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتا تھا۔ تو اس وقت کہا کہ تم کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اب تمہاری قوم تمہاری دشمن بن جائے گی، تمہیں برا بلا کہے گی ہے نا، تمہیں پتھروں سے مارے گی، تمہیں تکلیف پہنچائے گی، یہاں تک کہ تم کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات کو سن رہے تھے لیکن اتنا غمگین نہیں ہوئے، لیکن جیسے یہ کہا کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک غم پیدا ہو گیا ہے نا۔ پتھر ماریں گے برداشت کریں گے، گالیاں دیں گے کوئی برداشت کریں گے، برا بھلا کہیں گے برداشت کریں گے، لیکن وطن سے نکالیں گے، کوئی بھی اپنے وطن سے نکال دیا جائے کسی کو، تکلیف ہوتی ہے نہ ہوتی ہے، خوشی ہوتا ہے کیا وہ نہیں، اپنا وطن اپنا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ تو آج کا دن ہی نہیں بلکہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم ظاہر نہ کریں، بلکہ زندگی جب تک ہے تب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن کر زندگی گزاریں گے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق کرنے والے ہم مانے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم ہر پل ہر گھڑی اپنے وطن سے سچی محبت کریں گے، تبھی ہم یہ سمجھے جائیں گے، ہمارے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ سچا اپنے وطن کو چاہنے والا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ میں نے جو باتیں بتائی آج، اس میں سب سے پہلی بات یہی بتائی کہ مسلمانوں کا اس
ہندوستان کو آزاد کرنے میں کیا کردار ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے. کیسے جانیں؟ کتابیں پڑھنا پڑے گا. آج کل نیٹ میں انٹرنیٹ پہ بھی جو ہے غیروں کی باتیں بتائی جاتی ہیں. مسلمانوں کا تذکرہ بہت کم آتا ہے. اگر مسلمانوں کی تذکرے کو پڑھنا ہے آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ہم سے اسکولوں میں کون کون سی باتیں چھپائی گئی ہے نا. حکومت یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اچھی بات پیش کریں. وہ تو ہم کو اس وطن سے نکالنے پر آمادہ ہے نا. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا دیش نہیں ہے، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا ہے. ہر ایک کا یہ مذہب ہے، ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کا یہ ملک ہے. تو ہمیں اپنی دوسری بات میں نے بتائی، کتابوں کو خرید کر پڑھنا چاہیے. انگریزی زبان میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں سیرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب. آج ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار ہے. مسلمانوں نے کیا کیا رول ادا کیا ہے، کس نے قربانیاں دی ہیں، کیا کیا ستم برداشت کیے ہیں انگریزوں کے، اور کس طرح سے جو ہے ڈٹ کر رہے انگریزوں کے سامنے. یہ سب جو ہے دکھ بھری کہانیاں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد سچا جو اس ہندوستان سے محبت کرنے والا ہوگا اس کی آنکھوں میں ضرور آنسو آئیں گے. کم سے کم اس کے دل میں درد اٹھے گا، ہے نا. تو لہٰذا ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. تیسری جو چیز میں نے بتائی کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہر مسلمان کو جو ہے ضروری ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلمان بڑے مسلمان ہیں نا، بہت زیادہ مسلمان اس راہ میں شہید ہو گئے. اگر ہم اس وطن سے محبت نہیں کریں گے اور اس وطن میں ہم جیسے تیسے رہیں گے اور اپنی محبت کو ظاہر بھی نہیں کریں گے، یا کم سے کم جو ہے ہمارے دل میں درد نہیں اٹھے گا اس وطن کو لے کر، تو پھر جو ہے ہم سمجھیں کہ ان کی تمام قربانیوں کو ہم بھول چکے ہیں. بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں جس طرح دین ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، اسی طرح سے بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ہندوستان ملا ہے نا. اس طرح ہمیں ایمان صحابہ کرام کی قربانیوں کے ساتھ ملا ہے نا. بزرگان دین، علماء کرام، اولیاء کرام، انہوں نے قربانیاں دی. آپ دیکھیں گے کہیں کہیں جا کر وہاں اولیاء کرام کی قبریں ہوں گی، مزاریں ہوں گی ان کی. ان دین پھیلانے کے لیے آئے اور وہیں پر ان کی قبر بن گئی، انتقال ہو گیا، اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے. اسی طرح سے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بھی علماء کرام نے اور مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو ان کی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ہندوستان نصیب ہوا ہے، ہم یہاں پر آرام سے رہ رہے ہیں. تو ہم صرف جو ہے 15 اگست کو ہی یاد نہ کریں، اپنے جو اکابرین ہیں، اپنے جو علماء ہیں، اپنے جو مسلمان ہیں، اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیے ہے نا. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے جنگ کے میدان میں، انگریزوں کے سامنے ڈٹے رہے. ان کے سامنے توپ تھی، تلواریں تھی، اور ان کے سامنے جو ہے بندوق کی گولیاں چل رہی تھی، پھر بھی وہ پیچھے نہیں آتے بلکہ آگے بڑھتے رہے. تو ایک ایسا آیا کہ انگریز جو ہے برداشت نہیں کر پائے. مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں کی ایکتا جو تھی، ایکتا سمجھے یعنی اتحاد، اتفاق، سب مل جل کر آگے بڑھ رہے تھے. تو وہ سامنا نہیں کر پائے اور پھر جو ہے وہ اس ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو. تو اسی طرح ہمیں جو ہے مل جل کر اس ملک میں رہنا ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو. یہ سب جو ہے آپس میں سب بھائی بھائی اس طور پر ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. اس پر بھی ہم دیکھیں تو اس لائن سے بھی ہم سب جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے رہیں اور ہندوستان اور مسلمانوں کی امن و امان کے لیے اور ہندوستان میں اتحاد اور امن اور آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں ہندوستان کو، ہے نا. اس کے دعائیں کرتے رہیں کہ ہندوستان کے جو حالات آج ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اچھائی میں، امن میں، اخوت میں، بھائی چارگی میں، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے میں تبدیل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وطن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ میں اپنی ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اس بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے اکابرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے، اپنے مسلمان جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ہندوستان کی آزادی میں جو انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے اور ان کو ذائقہ عطا فرمائے. آمین.